مردا میں نیوا میرا مرشد اونچا میں نیوا میرا مرشد اونچا میں نیوا میرا مرشد اونچا اونچے دے سنگ لائے میں نیوا میرا مرشد اونچا اونچے دے سنگ لائے سج کے جانا اونچیاں تو جنا نیویاں نال نبھائے خس خس جنا قدر نہیں میرا خس خس جنا قدر نہیں میرا ساگ بنو بٹیا میں گلیاں دا روڑا گھوڑا میں گلیاں دا روڑا گھوڑا محل چڑھایا سایہ مرشد دے دروازے ہوتے مرشد دے دروازے ہوتے محکم لائے جو کان نویں نویں نا یار بنائے نویں نویں نا یار بنائے بانگ کمینے انوکھا در مرشد دا خانہ کعبہ در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوباں والا تقوی رکھ محبوباں والا چل دوارا گلیے سفنے دے وچ مینوں ماہی ملیا کہ میں گل وچ پا لیاں باواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں اپنے یار دے بیلے وچوں تم دے پٹ پٹ کھائیے غیر ملک دیاں باغاں وچوں کبھی میوے لین نہ جائیے لے او یار لے او یار حوالے رب دے جدڑی جان وی تیری میں کو جیلا وارث تو میں لاج رکھی ایتی پیار اور وقار کے ساتھ ناخوان ذی شیران بڑے پیار کے ساتھ آپ اور حضرات کے سامنے پالدائے سربر دو جہاں علیہ سید الثناء میں گلائے عقیدت پیش کر رہے تھے اس قرآن انتظار کی گھڑیاں ختم ہو خوشبو شیخ العالم جانشین حضور شیخ العالم حضرت علامہ سلطان العارفین صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہوئے اور الحمدللہ الحمدللہ عرصہ کے
کے بعد آپ کی تشریف آوری اور ہماری یہ سعادتیں مزید برکتوں سے بھرپور ہیں کہ حضرت بفضل تعالی عمرہ شریف کی ادائیگی اور مدینہ شریف کی حاضری کے بعد تشریف لائے اور شیخ کامل کی جانشین کی وجود باجود کی ظاہر اور ان کی سنگت و صحبت میں بیٹھنا اور ان کے مواعظ حسنہ کو سننا یہ کتنا ضروری ہے، اس کا اندازہ آپ سوچیں کہ اس ملک میں گرد و بغار نظر آتی نہیں ہے لیکن بڑھتی ہے، اور بہت ساری وارداتیں ہیں جو مختلف طریقے سے اندر داخل ہو کر اندر کی دنیا کو ویران کرنے پہ لگی ہوتی ہیں۔ تو کوئی اندر کو وہی درست کرے گا جو کسی مرد کلندر کا خاص جانشین ہوگا، جو ظاہری باطنی فیضان سے مستنیر بھی ہوگا اور مستفید بھی ہوگا۔ ہم لوگوں کی عادت بنی ہوئی تھی کہ حضور شیخ العالم تشریف لاتے، جو کمزوریاں ہوتی آپ نظر سے دور فرما دیتے، محفل لگاتے، ذکر کراتے، تنہائی میں بیٹھاتے، کبھی رلا دیتے، کبھی ہنسا دیتے۔ مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ دھونا ہے، کبھی ابھی دھوں یا تھوڑی دیر کے بعد تمہارا باطن دھو دوں۔ ہم لوگوں کی عادت پچھلا 40-50 سال سے پڑی ہوئی ہے۔ پردہ ہوا تو کیا وہ ضرورت نہیں ہے، وہ تو اب بھی ضرورت ہے۔ اب وہ ضرورت جس وجود سے پوری ہو رہی ہے وہ ڈاکٹر سلطان العارفین صدیقی، اللہ تعالیٰ ان کے وجود کو سلامت رکھے۔ پروگرام بالکل ہم فائنل کی طرف بڑھ رہے ہیں کیونکہ پیر صاحب کی صحت اتنی درست نہیں ہے اور زیادہ ان کا امتحان بھی ہم نہیں لینا چاہتے، تو تشریف لاتے ہیں چند جملوں کے لیے حافظ عبید الرحمان، اور اس کے بعد فوراً امام اجاز ہاشمی صاحب شامی صاحب کا خطاب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد اشرف الاعراب والادم محمد خير من يمشي على قدمه. First and foremost, I would like to extend my salam to Hazrat Allama wa Maulana Dr. Pir Sultan al-Arfeen Siddiqui Damat Barakatuhum al-Aliyah, and also extend my salams to Hazrat Allama wa Maulana Imam Ijaz Ahmed Shami Sahab, Hafizahullah Ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala elongate both of their age. And I want to the next speeches, one will be one full of josh, one which will probably have you crying, will have you emotionally high. I want to begin by setting a benchmark so they can come and lift it. Because those of you know what my style is local, you know what I like to have to hear. And I want to begin by mentioning narration of Imam Ibn Abdus Salam Rahmatullahi alayhi mentions in his book Al-Bidayat Usul fi Tafsir al-Rasul. He mentions that the Prophet alayhi salatu was salam, a virtue of his that he mentions himself sallallahu alayhi wa sallam, he says, Ana sayyidu wuldi Adam, or kama qala alayhi salatu was salam, that I am the master of the children of Adam alayhi salam. And this is a common virtue that we hear of Fadl, we hear of Rasulullah alayhi salatu was salam, that we hear his lofty rank, his virtues, but by Allah, hearing all the virtues, listening to the virtues year in year out has no benefit. Because the Prophet ﷺ, he also emphasized on something else. He says, بُئِسْتُ مُعَلِّمًا أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, that I was sent to you as a teacher, and not just any teacher, but the greatest of teachers to walk the face of this earth. And in this there's a lesson for us, that our deen, that this Milad Sharif we celebrate, this tradition we have of aligning ourselves with the Sufiya, this tradition we have of aligning ourselves with the Awliya, the only way to preserve it is one way and one way only, and that's through knowledge. The Prophet
salatu wassalam, he came, the Anbiya, the Awliya, the Sahaba, the Tabi'een, every single person you meet, their main goal is to give everyone an ability to taste the ma'rifah of Allah subhanahu wa ta'ala. For them to be granted a closeness to Rasulullah alayhi salatu wassalam. And we can say we love him sallallahu alayhi wasallam, but until we can say that, Ya Rasulullah, your noble face looked like this. Ya Rasulullah, you walk like this. Ya Rasulullah, you spoke like this. Ya Rasulullah, you dealt with people like this. Until we can act like the Rasul sallallahu alayhi wasallam, until we know what he sallallahu alayhi wasallam was, then there's no ma'rifah of Rasulullah. There's no getting to know Rasulullah. And the only path to Allah is Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. There's no path to Zul Jalal. There's no path to Zul Jalal wal Ikram unless you go to Sayyidina wa Habibina Janabi Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam. And the only way to do that is through knowledge. And I end on this, and I give you the example of none other than Hudur Shaykh al-Alam Pir al-Awdin Siddiqui rahmatullahi alayhi. The heartbeat of thousands across the world, not just the United Kingdom. What was their greatest achievement and their greatest mission? It was knowledge. They established the girls' college in Burnley, where Dars-e-Nizami was taught to our sisters, creating the next generation of mothers in this world. You go to Pakistan now, the medical college that is built, the medical college that is running, the knowledge of the dunya is being taught also, being spread also. Because by Allah, we need to know all these things. The Muslims, we were a people where we were ahead in science, ahead in maths, ahead in medicine, ahead in everything. And now what's our state? By Allah, in a gathering as this, very rare, few people know the fard of wudu, let alone anything else. We're ahead in the jails. We're ahead in the jails. We're ahead in the jails. You go on the roads in Peterborough, the Imam Sahib, may Allah subhanahu wa ta'ala preserve him, has always been straight talking. And it's the same in Peterborough. We walk on our streets, we know what our state's like. The drugs that are being dealt, they're our people. Drugs being bought, our people. Alcohol being sold, our people. Haram money earned, our people. Children running away committing haram, our people. And what's this a result of? Lack of education. Lack of education. And until we change this and eradicate this, by Allah, there's no positives for us. We're not looking up, we're looking down. It's going to get worse before it gets better unless you decide to change. I see youngsters here, I see elders here. There should be a pledge that in every family, at least in the Siddiqui silsila in Peterborough, in every family we have one alim of the deen. Be it through the males or the females, we have one alim. If nothing else, everyone, no matter your age, you make an intention today that I'm going to begin to study Fard Ain with the local imam. I'm going to pick out the imam of the masjid and say, Allama sahab, I want to study Fard Ain with you. Because our imams, they get tired as well. They get rusty if no one asks them questions. No one touches them. Imam sahab will know. If you don't ask your ulama, you don't push your ulama, you don't try and make them raise their level, they get rusty. So let us all make an intention today, and I end upon this, that let us all make an intention today that we will all go out and at the very least learn our fard ain, that which is necessary for us. That which if we don't learn will be sinful and held account to on the Yawm al-Qiyamah. Because by Allah, that's your actual najat. That's where you'll get to be able to identify Rasulullah in the grave. The only way we'll be able to identify Rasulullah والسلام, is if we love him, and not just through lip service, but in our hearts and minds we know who he sallallahu alayhi wasallam is. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us all the knowledge of this deen. And everything I say, as always, I always give this disclaimer, is advice for me first. Don't just think he's come and he started screaming at us again. It's an advice for me first, then to everyone else. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala that he grants us the ability to serve his deen with ikhlas and learn about this deen. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وما عليكم. Allah, mashallah. खानकाई निज़ाम में क़िबला नुमाई का हक अदा किया है हुज़ूर शेखुल आलम सैयदी। खानका मेडिकल कॉलेज, खानका यूनिवर्सिटी, खानका कॉलेजेस, ये बहुत बड़ा काम है। औरतें आपके पास आती ना, आके रोती हैं, वो तावीज़ चाहिए, औलाद गुमराह हो रही है। आप फरमाते यहाँ तावीज़ काम नहीं आएगा, तालीम काम आएगी। तावीज़ भी कुछ चलने की हद होती है। हर जगह तावीज़ नहीं चलते, तरबियत चलती है, तालीम चलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल व एहसान है। हमारे ये नौजवान इंशाअल्लाह इमाम इजाज़ शामी ये मैदान में मज़ीद इंशाअल्लाह में उम्मीद है। थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है। अल्लाह करीम करम फरमाएगा। करम के साए ज़ुल जलाल रखा है,
قدم قدم پہ میرا کتنا خیال رکھا ہے. خدا تعالیٰ تیرا شکر ادا کیسے کرے، فضل نے تیرے جسے مالا مال رکھا. یہ بھی ایک مرشدی احسان ہے تجھ پہ صادق، حضور سے تیرا رشتہ بحال رکھا ہے. تشریف لاتے ہیں ہمارے عظیم اسکالر علامہ امام اجازت احمد شامل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، حضور علیہ السلام کے حسن کے حوالے سے شاعر لکھتا ہے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہم سب فدا ہیں بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا. I begin by praising Allah the Almighty, the one who is upholding the skies without any pillars, the absolute creator of all, the most powerful one, the most kind one, the most merciful one. Peace, blessings and endless salutations, durood o salam be upon the beat of our hearts, the jewel of creation, the most handsome one, the most beautiful one, Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. After praising Allah the Almighty and after sending endless peace and blessings upon His noble messenger, most respected amongst us, beat of the hearts of thousands around the globe, the Janasheen of the great Huzur Shaykhul Alam, our very honorable, very respected Qibla Hazrat Sahib. Amongst us we have a beautiful flower from the family of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Qibla Shah Sahib. And then someone who, subhanallah, has served the Muslims of Peterborough, not only the Muslims of Peterborough, but Muslims around the country for over 40 years. A very dear friend of my honorable father, someone who I have a lot of love and respect for. And one of the reasons why I have a lot of love and respect for Qibla Allama Hazarvi Sahib, because he is a great ambassador of loyalty. And if you understand these words, subhanallah, this is the pagham of this Milad Sharif gathering. The way Qibla Allama Hazarvi Sahib has demonstrated love, affection, loyalty and sincerity to his Astana, to his Murshid, Allah subhanahu wa ta'ala, no doubt, his messenger sallallahu alayhi wa sallam, and all the awliya kiram of the Faizan of Darbar Naqshband, and all of the awliya kiram, no doubt, have their khas nigah on Qibla Hazarvi Sahib. Allah Ta'ala preserve them, bless them. My honorable elders and brothers, وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی موضوع کے بارے یا کسی موضوع پر گفتگو کروں، اور یہ ادب کے بھی خلاف ہے. قبلہ حضرت صاحب تشریف فرما ہیں، میں زیادہ آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. ہمارے پیارے بھائی، سب سے پہلے تو میں چودھری حاجی مظہر حسین صاحب، ان کو پیارے بھائی ارشد حسین صاحب، یاسفیر حسین صاحب، اور پھر مظہر بھائی کے بیٹے جو ہر دل عزیز شخصیت ہیں، بڑی انتہائی محبت رکھنے والا نوجوان ہے، وقاص چودھری، اللہ تعالیٰ اس کے علم میں، عمر میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے. بڑی محبت کے ساتھ اس نے مجھے کہا کہ امام صاحب، آپ نے جب حضرت صاحب محفل کی رونق بنیں گے تو آپ نے 1 گھنٹہ خطاب کرنا ہے.
یہ ان نوجوانوں کی محبت ہے. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. میں پہلے ہی بتا دوں 1 گھنٹہ میں نے نہیں خطاب کرنا, تو آپ پریشان نہ ہوں. انشاءاللہ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. میں بس اس نوجوان کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ کریم اس کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے, اور اس پورے خاندان پہ اللہ بے پناہ رحمتوں کا نزول فرمائے. ہمارا ان سے تقریباً 12-13 سال سے ایک اخلاص پر مبنی ایک رشتہ ہے. اللہ کریم انہیں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. مختصر بات یہ ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں. صوفیاء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو کرنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں. بعض ایسے اعمال ہیں کہ کرنے سے پہلے, before you actually perform an act, it is accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger. Count yourself fortunate, my brothers, youngsters, mothers and sisters who are present today in Haji Mazhar Sahib's house, that you are sitting in an accepted gathering. Lekin only if you understand this. The Sufiya mention there are certain things that are accepted in the court of Allah and his messenger before one conducts them, before one performs them. اور ان کاموں میں سے ایک ایسا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. صوفیاء نے لکھا ہے میں پہلے قبول ہوتی ہے, منعقد بعد میں ہوتی ہے. It is accepted in the bargah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam before. So Mubarak Waqas and your family, this gathering is an accepted gathering in the court of Allah and his messenger sallallahu alayhi wa sallam. And then subhanallah, this is a gathering through which du'as are granted acceptance. The problem is, my dear brothers, our intentions are incorrect. This is why we don't benefit from these gatherings. If we come, and this is why the great muhaddisun, if you open the works of hadith, one of the first hadiths that you find is what? Innamal a'malu bin niyyat. That every action is dependent upon your intention. This is why one of my first message to you tonight, wherever you go, purify your intention. You're not here for Ijaz Shami. You're not here because Waqas called you. You're not here for Hazrat Sahib. You're here for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. You're here to please Rasulullah. You're here to reach the bargah of Rasulullah through the wasila of such noble men of Allah. So if you have this and perfect your intention, you will gain the barakat of this gathering. So you are sat in an accepted gathering. Whatever du'as you have, place them in your hearts. Sit in this gathering not as a burden. Count yourself fortunate that from thousands of Muslims in Peterborough, you are the fortunate one sitting in this such a beautiful spiritual gathering. And this is why the Shairi writes ke Mahboob ki Mehfil ko Mahboob sajate hain, aate hain wahi jinko sarkar bulate hain. So you're fortunate people, subhanallah, that you are sat and then doing the didar of your Murshid-e-Kareem. You are sat in the company of your Murshid, your spiritual guide, your spiritual leader. Allah subhanahu wa ta'ala accept our hazri. You know, our Dada Ustad, the teacher of our teacher, Ghazali-e-Zaman, Razi-e-Dora, Sayyid Ahmad Sayyid Kazmi alayhi rahma. How beautiful does he write? Okay, you know, we're here celebrating the birth of Rasulullah. اور یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں کیونکہ حضور کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں. علامہ قاظمی صاحب علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جب حضور کی آمد کا وقت نزدیک آیا نا, قریب ہوا, تو دن نے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ تو اپنا حبیب بھیجنے والا ہے, دن میں بھیج تاکہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہو کہ جب رسالت مآب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر جلوہ افروز ہوئے تو دن میں تشریف لائے, مجھے یہ اعزاز حاصل ہو. یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. These are moments of acceptance. Purify your intentions, come with your du'as, watch how your du'as are granted acceptance before you leave a noble gathering of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. علامہ قاظمی علیہ رحمہ mentions کہ رات نے بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, دعا کی رب کائنات کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت اپنا حبیب بھیجنے والا ہے, رات میں بھیج, send your habib in the night so I can host your blessed arrival of your blessed Rasul sallallahu alayhi wa sallam. So the day and the night both supplicated in the court of Allah. And this is why I keep saying this gathering is a gathering where supplications are granted acceptance inshallah. Because it was about Rasulullah, Rabbe Kainat ne din ki bhi dua kabul ki aur raat ki bhi dua kabul ki. اتنا زور میں لے رہا نا, اتنا ادب سوال ہوتا زیادہ مزہ اچھا ہے. اور بھی صحیح سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے پیٹر برو تو میں
तो निकले बर्मिंघम तो मुसलसल माशाल्लाह 2 हफ्ते मुसलसल प्रोग्राम बिजी रहे पिछले वेडनेसडे मदीना मुनव्वरा तो वापस आया सिंस देन एवरी डे 1 2 3 महफिल्स एता इना नी मोहब्बत है कि ऐसे खिंची का ले आंदा है नहीं सर तो सही को मोहब्बत ना इजहार करो हजरत साहब ने आज खिताब इंशाल्लाह सारे सुनना सही सुभान अल्लाह और भी सही सुभान अल्लाह हुजूर की आमद की बात रब्बे कायनात ने दिन और रात दोनों की दुआएं कबूल की अल्लाह एक्सेप्टेड द दुआ of the day and the night with acceptance. How? Day and night meets twice. Time is of the essence. Day and night meets twice. One at the time of Maghrib and one at the time of Fajr, Subh Sadiq in the morning. When the darknesses are going, the light is coming. And the time of Maghrib, when the lightness is going and the darkness is coming. Look at the beauty of the arrival of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That from the 2 times, Rabbi Kainat shows the last time, the time when the darknesses were going. The light was coming simply because the arrival of Rasulullah illuminated the entire world. Allah subhanahu wa ta'ala's beloved Rasul, his mother, what does she say? On the night of the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja minni shihabun, from me emerged a beautiful star that illuminated the entire world. And from the illumination and the nur of Rasulullah, I was able to see the palaces of Sham. इसीलिए तो फिर हमारे इमाम अहले सुन्नत मरकज़े निगाह नबुव्वत अशा इमाम अहमद रिज़ा मुहद्दिस बरेली ने क्या खूब लिखा कि चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे. That's that beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. तो ये हुजूर की आमद का वक्त रब्बे कायनात ने दिन और रात दोनों की दुआएं कबूल की. आप जाएं महाफिल जब अटेंड करें नियत साफ कर लें, अपनी जो दुआएं हाजते हैं दिन में रख लें और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में हुजूर की आमद के वसीले से दुआ मांगे. I guarantee you, your dua is guaranteed acceptance in the court of Allah. Your duas are guaranteed acceptance in the court of Rabbi Kainat. My dear brothers, the beauty of these gatherings, like Maulana mentioned, and may Allah preserve and bless these young shining stars of the Ahlul Sunnah. Say Ameen. Ameen. Maane na karana piro lao na. You're from Peterborough, huh? Yes. Sare say all of you say Ameen. Ameen. Allah preserve him. And may Allah take work of the deen from this young man. Such a beautiful individual. First time I think I'm meeting him. But the way he spoke with that passion, subhanallah, Allah reward these people. We've had our days now. These brothers are going to be coming forward and they are forward. Allah Ta'ala take the work of the deen from them. So like practically he gave you that advice. What is the objective purpose of this gathering? Waqas invited us all the way from Dudley Pulpit today. Hazrat Sahab from Medina Munawwara to I think Luton today. From Luton all the way here. By Ansar, Allah bless him with Hazrat Sahab. You know, what is all of this? This is to create that love in your heart of Rasulullah. This is why Hudur Shaykhul Alam, subhanallah, when we would sit in his gatherings, may Allah shower infinite mercy upon their resting place. An individual who is truly missed in every single gathering. And for us people who live in Birmingham, Qibla Hazrat Sahab was the beat of our hearts. And when they left this physical dunya, subhanallah, it's a huge, massive vacuum, massive gap that is, you know, filled by Hazrat Sahib. Allah Ta'ala preserve them and bless them and allow them to follow in the footsteps of Qibla Hudur Shaykhul Alam alayhi rahmah. But the idea is to develop that love in your hearts. My young brothers who are sitting here, the back room is packed. They should be at the front today and the elders should have been at the back. But anyhow, let me hear you from the back say Subhanallah. Subhanallah. All of you stay quiet. Let me hear the back ones. All of you say Subhanallah. Subhanallah. Yeah, Allah reward you all. So the idea is you go back tonight and you develop that love of Rasulullah. Why do you love something? My brother, mashallah, beautiful brothers who are sitting here, you love something, it creates, develops. How does love develop? By seeing someone's beauty. You see something beautiful and you say, wow, subhanallah, this is beautiful. And because of the beauty of that object or that person, you begin to love them. Or you begin to love that thing. Another reason why you may begin to love someone is because of the wow factor. And when you put that in translate that in a Mawlid gathering, it's the miracles of Rasulullah. It's the miracles of Rasulullah. But look how beautiful, we are ummatis of that Nabi of Allah. Allahu Akbar. This is why I say if you spend our entire life, you're feeling hot in here, you may be feeling tired. Every moment that is spent in the zikr of Haqq alayhi salatu wasalam, when you understand and when you will be able to comprehend on the day of judgment, when these moments are placed in our amal nama, in the good scales,
you would desire and you would say, I wish I spent my entire life in the remembrance of Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. But it's very, so this is why the miracles of Rasulullah, so the idea is to develop that love for Rasulullah. But subhanallah, we belong to the Nabi, that Nabi, subhanallah, who Hazrat Sheikh Abdul Haq Muhaddis Dehli alayhi rahmah, or digar kafi ulama ne, they've mentioned that from Adam to Isa, brother Arshad, Adam to Isa, every Nabi of Allah awaited the arrival of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. हम अपनी किस्मतों पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें सारी जिंदगी अगर हम शुक्र में ही गुजारते we will not be able to do justice to it. Adam to Isa, every Nabi of Allah is awaiting the arrival of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adam alayhi salam is waiting for Rasulullah. Musa alayhi salam is waiting for Rasulullah. Isa alayhi salam is waiting for Rasulullah. Yusuf alayhi salam is waiting for Rasulullah. Yahya alayhi salam is waiting for Rasulullah. Hazrat Isa is telling his people, there is one that will come after me. His name is Ahmad. My dear brothers, अपनी किस्मतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें. अल्लाह के अंबिया हुजूर की आमद के लिए मुंतज़िर रहे. Rabbi Kainat granted us the honor to receive Rasulullah. Anbiya are waiting, we received Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Or which Nabi did we receive? Have you ever thought to yourself, which Nabi is our Nabi? Kis Nabi ki hum ummat hai? We are the ummat of which Nabi of Allah? Say subhanallah, my brother. Is there anything funny? Then let me know. Then subhanallah. Say subhanallah. I'm not telling jokes here. Subhanallah. Say subhanallah. Allahu Akbar. Hum us Nabi ke ummati hai. Hazrat Adam alayhi salam. Look, I just want you to feel privileged and honored. Don't take it a burden over. Class has invited us. We have to sit here for 3 hours now. Or we have to go to. Feel fortunate that you have been invited again and again in the blessed gathering of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We are the ummatis of that Nabi of Allah, my brothers. Where Adam alayhi salam came with a limited amount of mojizat. किसी नबी को रब्बे कायनात ने 2 मोजिज़े अता फरमाए, किसी को 3 मोजिज़े, किसी को 5 मोजिज़ात, किसी को 6 मोजिज़े. लेकिन कुर्बान जाए हम अपने प्यारे आका रिसालत माब की शान पे कि जहां अंबिया किराम मोजिज़ात लेकर तशरीफ लाए. हम कितने खुशकिस्मत हैं, उस बाबरकत मुबारक नबी के उम्मती हैं कि अंबिया मोजिज़ात लेकर आए, हमारे प्यारे नबी मोजिज़ा बनकर तशरीफ लाए. Our Nabi complete mojiza from the head, subhanallah, to the beautiful, miraculous feet of Rasulullah. So love, miracles is something that intrigues a person to love them. My dear brothers, there's no one more beautiful than Rasulullah that stepped foot on the surface of this earth. This is why Maulai Kainat. When you mention the name of Maulai Kainat, you guys stay quiet. Shere Khuda. What do we say, subhanallah? The blessed Lion of Allah. What does Maulai Kainat say? Allahu Akbar. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. What does he say? Look at his fatwa of Maulai Kainat. He says that I have not seen anyone as handsome, as beautiful as you, O Rasulullah. No before you, no after you. I've not seen anyone as handsome as you. No before you, no after you. This is why the Sahaba, this was the fatwa of the Sahaba, they would look at the full moon. They would look at the face of Rasulullah. They would look at the full moon and they would say that we declare without a shadow of doubt that the most beautiful face is the face of Rasulullah. Your face is more illuminating, more shining and more beautiful than the full moon. This is why, subhanallah, these brothers were reciting about Hazrat Yusuf alayhi salam's beauty. And the ladies, they cut their apples rather than the fruits, they were supposed to cut the fruits and they cut their fingers. You hear this narration. You know what, Amma Aisha Siddiqa, radiyallahu ta'ala anha, who is the daughter of the best man to walk the surface of this earth. Siddiqui Akbar radiyallahu ta'ala. When you hear the name, the one who would always be second, Rasulullah being the first. That's Siddiqui Akbar radiyallahu ta'ala. You want to know? Allahu Akbar. Jannatis, we're working in this dunya. Time is of the essence. I'm going to conclude, but I just want to make mention of
one of the virtues of Sayyidina Siddiqui Akbar, because you're all Siddiqui sitting here. There is no gathering of the Siddiqis where Sayyidina Siddiqui Akbar is not mentioned. We are working so hard to enter Jannah, aren't we? This is what we're doing. We want to enter Jannah. You know one of the virtues of Sayyidina Siddiqui Akbar? You know one of the rewards of Jannatis, Payarshad, one of the rewards of Jannatis will be that they will be granted a didar of the Jamal of Allah subhanahu wa ta'ala. A collective didar of Rabbi Kainat. The one we've been praying all our life, the one we've been making du'as to. How this is a secret for Jannah. So Allah is free from time, shape, form. So we'll be able to see the Jamal, the beauty of Allah. Qurban Jai, on the maqam of Sayyidina Siddiqui Akbar radiyallahu ta'ala anhu, where every single inhabitant of Jannah will have the didar of Allah collectively. Our beloved Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu will be taken and given a sole didar of Rabbi Kainat on his own. Where everybody else, every single person will get the didar of Allah together. Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu will get a didar on his own. Look at the maqam. This maqam, if you just understand this. So Sayyidina Siddiqui Akbar radiyallahu ta'ala anhu, the best friend of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So the beauty of Rasulullah is what attracts us, that should intrigue us and should erupt that love in our hearts for Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. And then the miracles of Rasulullah. Again, like I said, and I gave you from the Sahaba Kiram that there was no one more beautiful than Rasulullah. Sallallahu, ample amount of evidence can be presented, ahadith, shamali, qazi, ayat, so many khasais al-kubra, so many things mentioned, the ulama mentioned about the beauty of Rasulullah. The miracles of Rasulullah, I told you. Other Anbiya came with miracles, our Rasul was born a miracle. Our Nabi was born a miracle. Just one from his miracle I want to share and I conclude. Subhanallah. You know, we know Allah is the creator of everything. Yeah? Who's the creator of everything? Allah. All of you. Allah. Now zikr ho jasi. Who's the creator? Allah. Loudly. Allah. Young ones, jo buzurg ne Allah inna nu salamat rakha. Inna niya duawa bartan ala sa tha baithe hain. Allah Taala inna nu salamat rakha. Mujhe so nojwan tusa me jasa current paana chahte hain. All of you, who created everything? Allah. Loudly, all of you. Allah. Rabbi Kainat is the creator of all civilizations, everything. Yeah? Therefore everything is equal. Why? Because the creator is Allah. So everything is equal. लेकिन जब मर्तबा मकाम और फजीलत की आंख से किसी चीज का जायजा लिया जाए, तो बाज़ चीजें बाज़ से अफजल हो जाती हैं. Naturally, हर चीज बराबर है, क्योंकि हर चीज का खालिक directly or indirectly is Allah Rabbul Izzat. लेकिन the moment you analyze something with फजीलत, मर्तबा मकाम, you analyze things, you'll find that certain things are better than others. One from amongst that, water. Water is equal. When you look at water, it's the same. It flows. You can gain purification from it. You can drink it. It's the same in Peterborough. It's the same in Birmingham. It's the same in London. It's the same in Africa, in Pakistan. Water is water. लेकिन जब मर्तबा मकाम और फजीलत की आंख से पानी का जायजा लिया जाए, तो आपको मानना पड़ेगा कि एक ऐसा पानी है जहाँ बाकी पानी के लिए हुक्म है बैठ कर पियो, एक ऐसा पानी है कि हुक्म है खड़े होकर पियो. मर्तबा मकाम और फजीलत की आंख से जब पानी का जायजा लिया जाए, ज़मज़म का पानी अफजल. इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा कि एक ऐसा पानी भी है जो ज़मज़म से भी अफजल है. Imam Jalaluddin Suyuti is not just a normal, we're not making mention of someone who's a Maulvi or an Imam of, 200 years ago or 100 years ago or 50 years ago in a small mosque in Baghdad. You know who Imam Jalaluddin Suyuti was? You know who this giant Aimma of the Ahl Sunnah are? Imam Jalaluddin Suyuti is that man of Allah, Allahu Akbar, who saw Rasulullah 75 times in the state of awakeness. How many times? 75 times in the state of awakeness. पूछने वालों ने पूछा, इमाम ये तो जागते जीते आपको ये एजाज मिला कि रब्बे कायनात के प्यारे हबीब का हुस्न जमाल आपने देखा, जरा ये तो बताएं कि रात ख्वाब में कितनी दफा हुजूर का दीदार हुआ. You know what Imam Jalaluddin Suyuti says? There is never a night that passes in which I do not be blessed the didar of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That Imam Jalaluddin Suyuti and great other ulama have mentioned. There is one water which is more virtuous than Zamzam. You know which water that is? Subhanallah. Subhan. Say Subhanallah. Subhanallah. Jose Kosar is yet to drink. But there is one that's already been witnessed by the dunya. You know which water that is? The water in which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
The narration is lengthy and his time is of the essence. I'm just going to do ishara. Aap alayhi salatu wasalam placed his fingers in the bowl, lifted his fingers, and water gushed from the fingers. That water that gushed from the fingers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sahaba kiram drank, quenched their thirst, performed the wudu and ablution, let the animals drink from that water. You know that water is more virtuous than even Zamzam. This was the miracle of Rasulullah. Water gushed from the fingers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The Sahaba were asking, how many of you was there? Look at the aqidah of the Sahaba. How many of you was there? Puchne wale ne pucha, how many of you that drank from this water that gushed from the fingers of Rasulullah? You know what the Sahabi said? The Sahabi Rasul said that if there was 100,000 of us, the water that gushed from the fingers of Rasulullah would have been sufficient for us. There was 1,500 of us. That's what the Sahabi responds. Allah Kareem accept us. Listening to these miraculous stories of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, listening to the husn jamal of Rasulullah, mujizat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idea is what? Bringing you back to my first point to conclude. Develop that love in your hearts for Rasulullah. You cannot love something if you don't know them. Go and learn about Rasulullah. Sit with these ulama. Learn the Shumail. Learn the biography of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So that come next Rabiul Awwal Sharif, you have a better understanding of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You have a better picture. You can understand Rasulullah's physical beauty has been described down to the line, subhanallah. How his beautiful nose was, how the beautiful lips were, how the beautiful face was, how he sallallahu alaihi wasallam walked, how he talked, how he sat, how he drank, and etc. and so forth. Allah Kareem allow us to learn about Rasulullah. Trust me, you know when you learn about Rasulullah and this love begins in your heart, my plan was to just speak for 2-3 minutes. But this is a living, you know, subhanallah, example that when you're must in the ishq of Rasulullah, then nothing stops you. Man. This is why Imam Kastalani mentions that, you know, on the birth of Rasulullah, the mountains stretched out of happiness. The mountains, they stretched out of happiness. The oceans and the rivers, they overflowed with the happiness of the arrival of Rasulullah. So when you're in the, you know, when you're treading on that path, there's nothing that stops you. Allah Kareem allow us. And this is why beauty, look, you may have been tired, but the sign on your face now, the beauty on your face and the way your face are lit and ready for Hazrat Sahab, absolute amazing. This is why, and I conclude on this point, there's so much that's in my mind, subhanallah. He did say an hour, and I hope I'm not taking an hour, because I did say I'm not going to take an hour. But you know the day of judgment, one day is equivalent to how many years? 50,000 years. But you know the ashiqas of Rasulullah, the mu'mins, the real believers, they will not feel that time. That will go like this. Why? Because they're going to be must and they're going to be intoxicated on that day as well. In the ishq of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So those 50,000 years, you won't feel it. It'll go like a second. This is why when you sit in the gatherings, I remember these beautiful faces who would sit in front of Shaykhul Alam subhanallah alayhi rahmah for hours and hours and hours, and your faces were still glowing and shining because you were must in the ishq of Rasulullah. And this is what your Murshid Kareem did with you guys. Allah Ta'ala bless them, bless their Qibla Hazrat Sahib, Dr. Sahib Qibla, and Allah subhanahu wa ta'ala reward each and every one of us for Hazi. आखिर पे एक मरतबा फिर मैं मज़हर भाई आपको और अरशद भाई आप लोगों को आपके वालिदैन का साया सलामत रखे। अल्लाह करीम उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जिस मकसद के लिए और जो आपके दिलों में दुआएं हैं, अल्लाह करीम आमद मुस्तफ़ा की इस खूबसूरत खुशी के सदक़े आपके घर में खैर बरकत फरमाए, आपकी नेक जायज़ हाजतें लोगों को कबूल फरमाए। Anything that I've said wrong is my own mistake. I do sincere and public tawbah, and anything good that I've said is with the tawfiq of Allah and His Messenger. May Allah accept our efforts. कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या आप हजरात भी इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, रवानी भी कायम रहे और जवानी भी कायम रहे। वालिद गिरामी का साया अल्लाह इनके सरों पे सलामत रखे। बड़ी मोहब्बत रखते हैं वो हजरत साहब से और एक खूबसूरत महफिल इनसे कायम रही। और ये यूँ समझो कि उनका इंग्लैंड में आना कबूल हुआ है कि अल्लाह ने इतना खूबसूरत आलम दीन अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया। वो सुनते हैं, देखते हैं किस तरह यंगस्टर्स आप बड़े प्यार से सुनते हैं, तो अल्लाह ताला इसकी जज़ा उन्हें भी अता फरमाए। अब बिला ताखीर अल्लाह का विरद होता है और किबला पीर साहब आपसे मुखातिब होते हैं। अल्लाह
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا امام الاولین والآخرین۔ برادران طریقت و برادران اسلام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا خلیفہ محمد نواز ہزاروی صدیقی صاحب اور آج کی اس محفل کے میزبان مکرم جناب قدری الحاج مظہر حسین صاحب اور ان کے نور نظر جناب چودھری وقاص حسین صدیقی صاحب، دیگر تمام احباب، وقت بہت گزر چکا ہے اور میں بھی زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ سفر در سفر نے بے آرامی اور بے سکونی پیدا کی ہے، لیکن جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سکھوں کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل سجا لیتے۔ انسان بے آرام ہو اور بے سکون ہو تو بے آرامی دور کرنی ہو اور بے سکونی کو سکون میں بدلنا ہو تو کہتے ہیں کہ محبوب کی محفل سجا لو تو روحانی دولت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، قرار و بہار بھی نصیب ہوگا۔ اللہ کا فضل ہے کہ سفر میں دقت ہوتی ہے، لیکن جیسے محفل میں بہار آتی ہے اس طرح روح میں بھی بہار آ جائے گا۔ الحمدللہ یہ گھر آج صرف بجلی کے کمکموں سے روشن نہیں ہے، بلکہ ذکر مصطفیٰ، ادائے مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ کے نور سے جگمگا رہا ہے۔ میں ایک تصور اپنے نوجوانوں کو بطور خاص آج کی اس محفل میں دینا چاہتا ہوں۔ علامہ شامی صاحب نے اپنی گفتگو میں شام و سحر کو اکٹھا کر کے ایک خوبصورت آمیزہ بلکہ محبتوں کا مشکیزہ آپ کو پیش کر کے گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد مزید کسی گنجائش کی ضرورت نہیں، لیکن میں بھی اپنے دل میں، اپنے روح میں ایک خوبصورت سا گلدستہ آپ کے لیے لایا ہوں، تو وہ آپ ضرور لے کر جائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور اس آیے مقدسہ کو سیرت رسول کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بڑی توجہ کی ضرورت ہے اور بیداری میں، تیاری میں اور ہوش داری سے یہ دامن کی زینت بن جائے تو ایمان کو سلامتی اور اسلام کو ایک نیا سویرا اور رحمتوں کو ایک نیا ڈیرا مل جاتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان
اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں کرتا مگر اس پر ایک سخت جان ایسا فرشتہ مقرر ہے جو اس کو نوٹ کر لیتا ہے۔ میں ایک فلسفیانہ گفتگو بلکہ ایک تحریر پڑھ رہا تھا، تو اس تحریر کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان 6 فٹ کا ہو یا 5 فٹ کا ہو، عقل و ہوش و خرد رکھنے والا ہو، تو وہ پورا انسان قول اور فعل کے دائرے میں رہتا ہے، سرکل میں ہوتا ہے، سرکل سے باہر نہیں جاتا، یا تو قول ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے۔ تو انسان کا قول کیسا ہونا چاہیے، انسان کا فعل کیسا ہونا چاہیے، یہ میں آپ کے سامنے حدیث رسول اور سیرت رسول کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ انسان کا قول اچھا ہو، انسان کا فعل اچھا ہو، تو فرشتوں کی نظر میں اس کا سرکل نورانی بن جایا کرتا ہے، اور اگر اسی انسان کا قول اور فعل اچھا نہ ہو تو وہاں شیطانی سرکل بن جایا کرتا ہے۔ تو بات سمجھ آئی آپ؟ تو یہ وہ لوگ بیٹھے ہیں یہاں جو شیطانی سرکل سے بچ کر رحمانی سرکل میں آئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ میلاد کی محفل میں وہی آتے ہیں جنہیں رحمت کے فرشتے رحمت کے نور سے سرکل کر لیا کرتے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام وہ تحریر کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضرت ثانا، زید بن ثانا، کہ بہت بڑا یہودی عالم گزرا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اب آپ نے صرف 2 باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آر یو انڈرسٹینڈنگ آل آف یو؟ تو اتنی اردو تو ضرور آتی ہوگی آپ کو کہ عالم کو انگلش نہ آتی ہو تو اس کی اردو آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ تو 2 باتوں کو آپ نے آج کے اس واقعے میں ذہن میں رکھنا ہے، ایک قول کیسا ہونا چاہیے، ایک فعل کیسا ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ آپ سمجھ کے جائیں گے نا تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس میلاد کی محفل میں میرے آنے کا مقصد وہ بھی پورا ہو گیا اور آپ کے آنے کا مقصد وہ بھی پورا ہو گیا۔ تو کیا چیزیں ذہن میں رکھنی ہے؟ ایک قول اور دوسرا فعل۔ تو زید ابن ثانا بہت بڑے عالم گزرے ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آسمانی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صفات پڑھی تھیں وہ ایک ایک کر کے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بطور اکمل دیکھ لیا ہے۔ لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا ابھی مجھے تجربہ نہیں ہوا ہے اور میں اس کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا کہ وہ 2 کیا ہیں؟ تو کہا آخری نبی کی 2 صفات ایسی ہیں کہ وہ کسی اور نبی میں نہیں پائی جاتی۔ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا ان یسبق حلمہ علی جہلی، کہ اللہ نے انہیں جو ٹالرنس دے رکھی ہے، قوت برداشت دے رکھا ہے، وہ آپ کے اگنورنس پر اس کو غلبہ دے رکھا ہے۔ پریورٹی بیس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت برداشت عطا فرما رکھا ہے۔ کبھی بھی اس قوت پر کوئی غیر قوت غالب نہیں آتی، جب بھی کوئی قوت غالب آئی ہے وہ آپ کی قوت برداشت ہے۔ تو پھر کسی دوسرے نے پوچھا کہ دوسری کون سی صفت ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے ان لا تزیدہ شدت الجہل الا حلما، کہ آپ پر جہالت کا کتنا ہی خوفناک تجربہ نہ کیا جائے مگر آپ سے حلم اور قوت برداشت کی ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی کوئی کتنی ہی حماقت کا مظاہرہ آپ کے ساتھ کرے تو اس حماقت کے بدلے میں آپ سے سوائے حلم اور قوت برداشت کے اور کچھ نہیں ظاہر ہوتا۔
یہ دو چیزیں ہیں جو زید ابن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے تو ساری چیزوں کو آپ کی لائف میں دیکھ لیا ہے لیکن ان دو کو میں نے نہیں دیکھا اور وہ میں دیکھنا چاہتا تھا. تو پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک عربی کا ایک لفظ کہتے ہیں عربی میں. تو زید ابن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دو صفات کو آپ کے اندر دیکھنے کے لیے میں نے ایک ہیلہ اختیار کی کہ میں گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور عرض کیا اے دیتے ہیں. لیکن یہاں تھوڑا سا الٹ ہے کہ وہ رقم پہلے دے رہے حضور کو اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں قسم کی کھجوریں چاہیے. تو حضور نے فرمایا وہ ابھی تو نہیں ہے تو کب مل سکتی ہیں؟ سرکار نے فرمایا 15 دن تک مل جائیں گی. تو اس نے رقم دی زید ابن ثانہ نے اور 15 دن کا وقت طے ہو گیا. اصل میں نہ کھجور لینی تھی نہ دینی تھی, وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ میری زندگی اور آسمانی کتابوں میں جو دو صفات نبی کی رہ گئی ہیں وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ بھی نبی میں ہیں یا نہیں ہیں. تو کہتے ہیں جب 13 دن ہو گئے 2 دن باقی تھے تو اب وہ دو صفات دیکھنے کا موقع قریب آیا. تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ زید ابن ثانہ آیا اور اس نے 2 چیزیں اختیار کی, ایک قول اور دوسرا آپ کو یاد ہے فعل. یہ دونوں چیزیں اختیار کی لیکن بہت ہی جہالت کے درجے میں اتر کے. یہ جتنا جہالت میں اترتا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے ہی قوت برداشت میں اوپر چلتے چلے گئے. تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ آگے آیا اور حضور علیہ السلام کی چادر کو پکڑا, ایک ہاتھ سے چادر کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے کپڑوں کو پکڑا اور غضبناک نگاہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہنے لگا اے محمد میں تمہیں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ تم ٹال مٹول کرنے والے ہو اور آج تک تم نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا ہے اور مجھے امید بھی یہی ہے کہ تم کبھی بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کرو گے, لہٰذا وہ میری کھجوریں کب دو گے تم مجھے. تو بات سمجھ آئی آپ؟ ابھی کتنے دن باقی تھے؟ 2 دن باقی تھے. اور اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ قول, سختی قول کی, اور عمل دیکھو, قول اور فعل کو دیکھو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شخصیت کو دیکھو کہ 2 جہان ان کے لیے بنائے گئے ہیں. ادھر جہالت اپنے عروج پر ہے, ادھر نبوت کا نور اپنے عروج پر ہے. اور آپ تصور میں لائیں کہ حضرت عمر ساتھ کریں. حضرت عمر نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت عمر پکار اٹھے اے عدو اللہ اتقول لرسول اللہ وانا اسمع. کر رہا ہے وانا اسمع وانظر, اور میں دیکھ بھی رہا ہوں اور میں سن بھی رہا ہوں, اور تجھے جب پتہ ہے کہ عمر کون ہے. اب یہ بات سنی نا, اور اس نے اسی طرح دامن بھی پکڑا ہوا ہے, چادر بھی پکڑی ہوئی ہے, آنکھیں بھی فل کھولی ہوئی ہیں اور چہرہ بھی غضبناک بنایا ہوا ہے, اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح کھڑے ہیں. آج کا کوئی آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ آپ برداشت کر سکتے ہیں کوئی آپ کے کپڑے پکڑے اور وہ بھی غلط مطالبہ کرے کہ میری فلاں چیز لاؤ, ابھی 2 دن باقی ہیں, اور وہ گفتگو بھی شدت کے ساتھ اور جہالت کے ساتھ کرے اور عمل بھی جہالت والا کرے. مجھے بتاؤ آپ کو اس کو برداشت کر سکتے ہو؟ اگر نبی نے برداشت کیا نا تو ہم ان کے عاشق ہیں, تو پھر ہمیں برداشت کرنا ہوگا. اس لیے کہ ہم نے اسلام کا نقشہ پیش کرنا ہے, ہم نے محمد عربی کا نقشہ پیش کرنا ہے, ہم نے عشق مصطفیٰ کے چراغ کو روشن کرنا ہے. تو جب حضرت عمر کا یہ فرمان سنا تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے. آپ نے فرمایا انا و ہوا. دیکھو میں عربی ٹیکسٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ بات میری اپنے پیٹ کی نہیں ہے بلکہ روایات کے خزانوں سے نکال کے آپ کے سامنے رکھا.
حضور نے فرمایا انا و ہوا کننا احوج من غیر ھذا یا عمر، اے عمر یہ جاہل ہے، میں نبی ہوں اور تیری اتنی سختی کے ساتھ گفتگو یہ مناسب نہیں تھی، تو یا رسول اللہ کیسے کروں، پھر میں کیسے برداشت کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہتر یہ تھا کہ تو اس کو یہ بات کہتا کہ تو اپنا مطالبہ محبت سے کے ساتھ کر، اور مجھے یہ کہتا کہ جو یہ مانگتا ہے یا رسول اللہ اس کو دے دو، اس کو دے دو۔ اس نے چادر بھی چھوڑی، لباس بھی چھوڑا، آنکھیں بھی جھکا لی، چہرہ بھی جھکا لی۔ اب اگر قوت برداشت نہ ہوتی، اب اگر اخلاق اور اقدار اور معیار نہ ہوتا، یہ آسمانی کتابوں میں تھا نا کہ میرا نبی اس طرز کا ہوگا، میرے نبی کے اندر قوت برداشت اس درجے کی ہوگی کہ اگر حماقت کے اعلیٰ سے اعلیٰ یا ادنا سے ادنا طریقہ اختیار کیا جائے تو میرے نبی کے حلم اور قوت برداشت اور ٹالرنس میں کبھی فرق نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے پھر اس موقع پر حضرت عمر کو اشارہ کر کے بلایا کہ ادھر آؤ، اس زید ابن ثانہ کو لے جاؤ، جو کھجوریں 2 دن بعد دینی ہے یہ آج مطالبہ لے کے آیا ہے، اب 2 دن کا انتظار نہیں، اس کو آج ہی دے دو۔ اور صرف وہی کھجوریں نہیں دینی ہے، یہ جو تم نے اس پہ ڈر، خوف اور دہشت طاری کی ہے نا، اور اس وجہ سے اس کے دل پہ جو ٹھیس پہنچی ہے نا، اس کے عوض 20 کلو اس کو زیادہ دے دو تاکہ یہ اندر سے بھی خوش ہو جائے، باہر سے بھی خوش ہو جائے۔ اب دیکھو آگے منظر کیا ہے۔ حضرت عمر اس زید ابن ثانہ جو بہت بڑا عالم تھا آسمانی کتابوں، اس کو ہاتھ سے پکڑا، اس کو لے گئے۔ کافی آگے گئے تو زید ابن ثانہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو روکا اور عرض کیا اے عمر، میری کیا جرت ہو سکتی تھی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں اس طرح طریقہ اختیار کرتا، اس طرح کا قول کرتا، اس طرح کا فعل کرتا، میری جرت کیا تھی؟ لیکن میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی کی یہ 2 صفات بھی ہیں، میں نے ساری صفات کو پڑھ بھی لیا، دیکھ بھی لیا، یہ 2 صفات میرے سامنے تھیں، اس کا تجربہ نہیں ہو رہا تھا، اس تجربے کے لیے یہ میں نے طریقہ کار اختیار کیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا اللہ کا یہ آخری نبی ہے، تو یہ 2 صفات جو اللہ نے ان کے اندر رکھی ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے یہ میں نے ہیلہ اختیار کیا، اور میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہی وہ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی آخری نبی آنے والا نہیں۔ تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا پھر اس کے بعد کیا قول اور کیا فعل ہے تیرا؟ تو انہوں نے کہا یا عمر واللہ انی اشہدو کا، اللہ کی قسم اے عمر میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ انی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ نبیہ، میں آسمان و زمین کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی اپنا گواہ بنا کے یہ اقرار کر رہا ہوں کہ میں خدا کو رب سمجھ کے راضی ہو گیا، اسلام کو دین سمجھ کے راضی ہو گیا، اور محمد عربی کو خدا کا آخری نبی سمجھ کر میں مسلمان ہو گیا۔ حضرات گرامی، کیا ہم بھی قول و فعل سے گزرتے ہیں کہ نہیں؟ ایتھے تسی سارے ٹلے پہ گئے، مجھے بتائیں نا، ہم قول و فعل سے گزرتے ہیں کہ نہیں؟ نہ ہم کسی چھوٹے کی بات کو برداشت کرتے ہیں، نہ ہم کسی برابر والے کی بات کو برداشت کرتے ہیں، نہ کسی بڑے والے کسی کی بات کو برداشت کرتے ہیں۔ تو کیا آج کا یہ دور برداشت کا دور ہے؟ نہیں ہے نا، لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمیں برداشت کرنا ہو۔ کس سیرت کی روشنی میں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम की सीरत की रोशनी में हमें क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी, टॉलरेंस को पैदा करना पड़ेगा। कोई आदमी थोड़ी सी सख्त बात कर देना तो आप फौरन नबी दो आलम की सीरत के आईने के सामने आ जाओ कि अगर नबी ने एक जाहिल की बात को बर्दाश्त किया है तो मैं उनका उम्मती हूं, उनकी सीरत मेरे सामने है, अब उसी सीरत को इख्तियार करूंगा तो ये हमेशा के लिए सख्ती से तौबा करें। इसलिए अपने घरों में, बाहर, अंग्रेजों में, काफिरों में, अपनों में, बेगानों में कोई इस किस्म का माहौल जहालत का सामने आ जाए तो आपके सामने सीरत की खूबसूरत तस्वीर मौजूद है। क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करें, टॉलरेंस पैदा करें, अपने अंदर अखलाक को पैदा करें। ये अखलाक दूसरों के लिए इत्मीनान का जहाँ बायस होगा, कुफार के सामने जब आप जाएंगे तो आपकी ये सीरत, ये सूरत उनके इस्लाम कबूल करने का बायस हो सकती है। अल्लाह ताला आप सबको सलामती दुनिया और दीन की नसीब फरमाए और बुजुर्गान दीन का अदब और एहतराम और छोटों पर शफ़क़त और मोहब्बत के एहसासात खुदा हम सबको अता फरमाए। हमारे इंतहाई अजीज़ वकास हुसैन साहब और उनके वालिद गिरामी बरादरान सारे इस कदर प्यार और मोहब्बत से आज की इस महफिल को सजाया है, मैं उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज ये आने वाली ये खूबसूरत महफिल शायद इस नज़रिए से सजाई हो कि मेरे घर में भी हो जाए चरागां, और मेरी आपके लिए दुआ है कि ये चरागां आप में से हर एक के घर को खुदा नसीब। आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ हो जाए। कोई और गलती नहीं मज़र साहब? नींदर ते आई है सारे तो थोड़ा जा अल्लाह दा जिक्र कर लो ताकि फिर एक बहार मदीने शीफ तो नहरी शीफ तो आ जाए ताकि फिर एक खूबसूरत सा माहौल फिर पैदा हो जाए। अल्लाह 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 बेहुरमत सय्यदुल मुरसलीन। अल्लाह आज की ये महफिल मीलाद साहिब मीलाद के सदक़े में कबूल मंजूर फरमाए। इलाहुल आलमीन जिस कदर अहले ईमान मर्द व जन, छोटे बड़े बूढ़े, तंदुरुस्त बीमार, अल्लाह सबकी हाज़री को बवसीला मोहम्मद या रबी कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह सबकी मुरादें पूरी फरमा। अल्लाह जो जिस तमन्ना के साथ बैठा है अल्लाह उसकी तमन्ना को पूरा फरमा। मेरे मौला चौधरी अलहाज मज़हर हुसैन साहब, उनके बरादरान और वकास साहब, अल्लाह करीम जिस प्यार से आज की महफिल को सजाया, दोस्तों को बुलाया और महफिल को महकाया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शफ़क़तों को हासिल किया है, अल्लाह ये नूर, ये सुरूर सुबह क़यामत तक ख़ानदानों में और नस्लों में कायम व दायम फरमाए। अल्लाह करीम इस महफिल मीलाद की बरकतों से, दुनिया और दीन की रहमतों से और रूहानियत की बरकतों से माला माल अता